کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن لوگوں کو موقع مل جاتا کہ انہوں نے ظلم کے آگے سر جھکا دیا تھا، ہم بھی جھکا لیں، لیکن انہوں نے پیغام دیا حسین ذبح تو ہو سکتا ہے لیکن اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تا مکھ نہ موڑے، بھاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ 72 لوگ 40,000 لوگوں کا مقابلہ۔ پیر جے مننا ہے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، علی نو پیر جے مننا ہے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھول کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علی نو پیر جے مننا ہے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، علی نو پیر جے مننا ہے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھول کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے۔ سامعین محترم، آج 20 رمضان المبارک ہے اور کل بروز سوموار 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 21 رمضان المبارک۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے وصال کے بعد حضرت علی کے والد ابو طالب کی انہوں نے پرورش پائی، اسی طرح حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پرورش پائی۔ حضرت علی حضور کے پاس رہے، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت علی کی عمر تھی 6 سال۔ تو حضرت علی اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں، آپ ان پر ایمان لے کے آ جائیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں وہ آدمی اچھے تھے لیکن ایمان لے کے نہیں آئے۔ جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا اس وقت حضور ان کے پاس گئے اور کہا چچا جان میرے کان کے اندر آپ کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ اس نے پڑھ لیا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ بعد کے اندر حضرت علی نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرک چاچا اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وحی نازل کی کہ اے میرے محبوب ہم جسے چاہتے ہیں ایمان دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہم گمراہ کر دیتے ہیں، ہدایت انہیں نہیں دیتے، ایمان نہیں دیتے انہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے اندر رہے اور آپ نے اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے نکاح کے اندر دی۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر اور عمر بھی رشتہ لینے کے لیے گئے لیکن حضور نے انکار فرما دیا۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو تیار کیا کہ آپ جائیں، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام فرماتے ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گزرے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کے دل پر نا اللہ تعالیٰ الہام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا شبلی نعمانی بڑا نیک بنا پھرتا ہے، تیرے راز نہ کھول دوں؟ اگر تیرے راز کھول دوں کوئی تجھ سے سلام بھی نہ لے۔ آگے سے علامہ شبلی نعمانی نے عرض کی یا اللہ اگر میں تیرے راز کھول دوں کہ ایک بندہ 100 قتل کر کے تیرے پاس آتا ہے تو اسے بھی اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے، ایک ناچنے والی اور گانے والی طوائفہ عورت اگر پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے، اگر میں تیرے راز کھول کوئی تجھے سجدہ بھی نہ کرے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے پھر الہام فرمایا شبلی نعمانی نہ تو میرے راز کھول نہ میں تیرے کھولتا ہوں۔ تو اسی طرح ان دونوں حضرات حضرت ابو بکر عمر کے دل پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ علی کے لیے طے کر دیا گیا ہے۔
تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو تیار کیا. حضرت علی رشتہ مانگنے کے لیے گئے, وہاں حضور کے پاس چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے. حضور نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. میں صرف یہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا, بلکہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ فیس بک پر بھی اپلوڈ ہوگی اور یوٹیوب پر بھی, اور یہ سارے جو بیان ہیں یہ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ لوگ سن لیتے ہیں اس کو, تو ان سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو انشاءاللہ کہا, حالانکہ حضور نے فرمایا جہاں پر میں نے خود شادی کی, جہاں پر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا, آسمان سے پہلے جبریل وحی لے کے آیا, ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ کی زبان بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں وحی نازل کرتا ہوں میرا محبوب وہ بولتا ہے. تو بیٹی سے پوچھنا باقی تھا, اس لیے آپ نے فرمایا انشاءاللہ. حالانکہ حکم آسمان سے آ چکا ہے. آپ گھر گئے, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا. میں ان حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے, اسی طرح ان کے رشتے طے کر دیتے. کسی نشئی بھنگی کے ساتھ ان کو باندھ دیا جو سامنے انسان ہی نہیں ہے, جانوروں کی صفت رکھتا ہے. ان کو میں پیغام دینے جا رہا ہوں کہ بیٹیوں کا حق ہے کہ ان سے پوچھا جائے. آپ گھر گئے, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے. تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. شریعت کا یہ مسئلہ ہے, اگر بیٹی خاموش ہو جائے تو شریعت کے اندر یہ ہاں سمجھی جاتی ہے. حضور واپس گئے, آپ نے ممبر پر سارے لوگوں کو جمع کیا, ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے فرمایا لوگو میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ طے کر دیا ہے. پھر آپ نے نکاح پڑھایا. حضرت علی نے ایک لمبا شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے نبی کی بیٹی آج میرے گھر آ رہی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اس طرح گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جب ان دونوں حضرات کا نکاح ہوا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا, تو ایک مرتبہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو حضرت علی جو تھے نا وہ ناراض ہو کر مسجد کے اندر چلے گئے. کچی مسجدیں تھیں اس وقت, جیسے آج کل کہتے ہیں نا پرانے زمانے کے اندر مکان کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے, اسی طرح آج مکان پکے ہیں لیکن لوگ سچے نہیں ہیں. حضرت علی مسجد کے اندر چلے گئے, وہاں جا کر لیٹ گئے مٹی پر. جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو آپ نے حضرت علی کا پوچھا بھی علی کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر مسجد کے اندر چلے گئے. تو حضور مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے, آپ نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ, مٹی پر سونے والے اٹھ کھڑا ہو. جب حضرت علی نے حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. آپ گھر گئے, حضور نے گھر کی زندگی کیسے سمجھائی ہے. 23 سال کا زمانہ حضور کو ملا ہے اور 23 سال کے زمانے کے اندر ایسے لوگوں کو بدلنا ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں, جو پانی کے نام پر خون کی ندیاں بہا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے اندر حضور نے انقلاب پیدا کرنا ہے, اور ایسا انقلاب پیدا کیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور یہ گھر کی زندگی سمجھا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اگر لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کیسے کروانی ہے. یہاں پر باپ بیٹی کو اپنے گھر بلا لیتا ہے, ماں بیٹی کو گھر بلا لیتی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں میرے پاس رہیں, ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ آپ کو نہیں بساتے. یہ ہر والدین کو یہ پیغام دینا جا رہا ہوں. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, گھر لے کے آئے, خود درمیان کے اندر لیٹ گئے. ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹا لیا, دوسری طرف حضرت علی کو لٹا لیا. دونوں کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دونوں کا ہاتھ آپس کے اندر ملایا اور فرمایا بیٹا آپس کے اندر صلح کر لو, تم جھگڑا نہ کیا کرو, لڑائی نہ کیا کرو. اس طرح حضور نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صلح کروائی. تو ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. جنگ کے اندر حضور گئے, حضرت علی ساتھ ہے. خیبر کا جو مقام ہے جو مشہور ہے حضرت علی کی بات, خیبر فتح نہیں ہو رہا, آپ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دیا, خیبر فتح نہیں ہوا. بعد کے اندر حضرت عمر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, خیبر فتح نہیں ہوا. تو حضور نے اعلان کیا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے. تو اگلے دن حضرت علی نہیں آئے, وہ بیمار تھے, ان کی آنکھوں کے اندر درد تھا, خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا بھی علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھ کے اندر درد ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. حضور نے فرمایا علی کو بلا کے لے کے آؤ. حضرت علی کو بلایا گیا,
آپ نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو حضرت علی کی نا فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی. وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دے، وہ پتھراں نو کلمے پڑا جان دے، قطروں کو سمندر، ذروں کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. تو آپ نے حضرت علی کی آنکھ پر ہاتھ لگایا، فوراً ان کا درد جو تھا وہ جاتا رہا. اس کے بعد آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. سامنے جو مقابل تھا وہ ان کا پہلوان تھا اور بڑا طاقتور تھا، 100 آدمیوں کو پچھاڑ دیتا تھا. جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے، حضرت علی کا نا قد چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو مرحب کہنے لگا، جا کسی اور کو بھیج، تو مجھ سے نہیں لڑ سکتا. تو حضرت علی کہنے لگے، اے مرحب، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، لڑ تو صحیح. جب حضرت علی قریب ہوئے، اس نے پہلا وار کیا. حضرت علی نے اپنی تلوار کے ساتھ روکا، پھر حضرت علی نے وار کیا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. سر سے لے کر پاؤں تک مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس طرح مسلمانوں نے یہ خیبر فتح کیا، اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ کے اندر رکھی تھی. شہادت ان کی مختصر وقت ہے، میں ان کی شہادت بیان کر دیتا ہوں. شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر ان لوگوں کو پچھاڑا تھا، ان کو شکست دے تھی. ان کو یہی غصہ تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے شکست کھائی ہے، ان کو ہم رہنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو تیار کیا کہ آپ نے حضرت علی کا قتل کرنا ہے، ان کو شہید کرنا ہے. حضرت علی کی عادت یہ تھی، جب بھی فجر کی نماز کے لیے نا گھر سے نکلتے تھے تو اونچی آواز سے کہتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جب بھی مسجد کی طرف آتے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، اس نے 1 مہینہ پہلے اس نے خنجر کو، زہر کے اندر زہر آلود خنجر تھا، 1 مہینہ پہلے سے رکھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت علی اپنے گھر سے نکلے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہوئے. عبد الرحمن ابن ملجم کو موقع مل گیا، وہ سامنے آ کر اس نے حضرت علی کے نا سر پر وار کیا. ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے تھے پہلے حضور کے دور کے اندر، تو حضور پوچھنے کے لیے گئے تو حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہے. آپ نے فرمایا، نہیں، تو اس وقت مرے گا جب تیری یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی، مقام دے گا، شہادت کا مقام دے گا. تو حضرت علی کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر مارا، سر کا خون داڑھی کے اندر آ گیا، پتہ چل گیا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے. آپ نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی، اور نصیحت کی، بیٹا دین اور دنیا آپس کے اندر ٹکراتے رہیں گے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا، بلکہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا، یہ آپس کے اندر ٹکراتے رہیں گے. پھر چاہے کربلا کا میدان ہو، ایک بھائی کو زہر کے اندر تڑپا کے شہید کر دیا گیا، دوسرے بھائی کو کربلا کے میدان کے اندر خاندان کے سمیت ذبح کر دیا گیا. پھر ان لوگوں نے دنیا کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ اگر آپ یزید کے پاس چلے جاتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، تب بھی ان کی جنت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن لوگوں کو موقع مل جاتا کہ انہوں نے ظلم کے آگے سر جھکا دیا تھا، ہم بھی جھکا لیں، لیکن انہوں نے پیغام دیا، حسین ذبح تو ہو سکتا ہے لیکن اپنا سر نہیں جھکا سکتا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تا مکھ نہ موڑے، بھاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے. 72 لوگ 40,000 لوگوں کا مقابلہ کر رہے، کوئی ہے جوڑ لڑنے کا؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے. انہوں نے 72 لوگوں نے 40,000 کا مقابلہ کیا. یہ ہم ان کے نام لیوائیں، ہم حضرت علی کے نام لیوائیں، ہم حضرت حسن حسین کے نام لیوائیں ہیں، اور ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر ایک واقعہ عرض کر دوں، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آپ نے نا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، جنت کے اندر نا، پوری جنت کے اندر ایک نور پھیل جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو بتایا جائے گا، علی اور فاطمہ اپنی جنت کے اندر بیٹھ کر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.